اچھا جی، پچھلے ہفتے پوری قوم کو ایک بہت بڑے صدمے سے گزرنا پڑا جب محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت کو جاتے ہوئے دیکھ کے تو یہ بار بار کہنا پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو گزشتہ ہفتے ہم نے یہی بہتر جانا اور ہمارے ویورز نے بھی ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ جو آپ نے ایک پروگرام کیا تھا کئی سال پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر وہاں پہ ان کے گھر، اسی کو دوبارہ چلایا جائے۔ تو عوام نے بہت پسند بھی کیا، ہمارے ویورز نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے وہ پروگرام کیا بھی بڑے ہی دل سے تھا، مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ وہ اجازت نہیں تھی مل رہی تو ہم نے ان سے رابطہ کر کے کہا جی کہ ہم پلان کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار آپ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ میں حسب حال کے ساتھ پروگرام کروں، آپ فکر نہ کرو، میں خود اجازت لوں گا۔ اور انہوں نے خود اجازت لے کے ہمیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ان سے یہ کہا کہ ہم بہت ذاتی نوعیت کی بات ہے، انہوں نے جتنے مرضی آپ ذاتی نوعیت کی پوچھیں، کھل کے پوچھیں۔ اور انہوں نے ہم سے واقعتاً جس طرح اپنی ذاتی زندگی شیئر کی، بہت کم انٹرویوز میں انہوں نے اس طرح مطلب گفتگو کی ہوگی جس طرح ہمارے ساتھ کی تھی۔ حسب حال کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق اور رشتہ تھا جس پہ ہمیں فخر ہے، ہم نازاں ہیں اس تعلق۔ وہ پروگرام میں انہوں نے کہا بھی کہ میں ضرور دیکھتا ہوں پروگرام، اور اگر کچھ جلدی ہو نہ دیکھ سکوں تو میں پھر دوسرے دن دیکھتا ہوں۔ فون بھی اکثر کرتے تھے، اپنا فیڈ بیک بھی دیتے تھے، تصحیح بھی کرتے تھے اور شاباش بھی دیتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے 2-3 مواقع پہ انہوں نے ہماری کان بھی کھینچے تھے ہمارے، تو لیکن ہمیں فخر ہے ان کے کان کھینچنے پہ بھی۔ وہ جب ہم ان کو محسن پاکستان کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ محسن جو ہوتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور ان کی پوزیشن بھی اس پورے ملک میں ایک باپ کی حیثیت تھی، ان کی پوزیشن ایک باپ کی پوزیشن تھی، ٹھیک ہے نا۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ایک ہفتہ گزر گئے تو بہت زیادہ تقریباً ہر پہلو پر بات ہو چکی ہے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ ہم نے ان کی رحلت کے بعد ہم نے جس طرح اپنی پوری قوم کو گالی دینا شروع کر دی کہ یہ قوم ہی محسن کش ہے، یہ احسان فراموش قوم ہے، یہ اس نے یہ کیا، قوم نے یہ کیا، قوم نے وہ کیا۔ قوم ساری تو ان سے بڑا پیار کرتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی کہ میں بلا شبہ پورے تیقن کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی ایک شخص کا نام لیا جائے جو کسی بھی صوبائیت، قومیت، فرقہ، کسی بھی مطلب ہر طرح کی جو تقسیم ہے اس سے اوپر ہو کے قوم نے ان کو ایک شخصیت کو کسی کو پیار کیا ہے، دل سے پیار کیا ہے، تو وہ ڈاکٹر قدیر تھے۔ اور وہ خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے، چند کرداروں سے وہ نالاں تھے، ان کو بالکل ناراضگی تھی اور وہ غصے میں بات کرتے تھے ان کے حوالے سے۔ ویسے بحیثیت قوم وہ پاکستان سے اور پاکستان کی ترتی سے وہ بڑا عشق کرتے تھے یار، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ان کا بھوپال چھوڑ کے پاکستان آنا، پھر یہاں پاکستان سے پڑھنے کے لیے باہر چلے جانا، پھر ہالینڈ میں نوکری کرتے ہوئے وہ چھوڑ کے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ایٹم بم کے لیے، اسے ایٹامک پاور بنانے کے لیے پاکستان میں آ جانا۔ اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ اربوں روپے کما سکتے تھے دوسرے ملکوں میں رہ کے ایز سائنٹسٹ، مگر انہوں نے ہزاروں روپے کی تنخواہ قبول کی شروع میں یہاں آ کے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک کے لیے آلموسٹ قسم پرسی کی حالت میں وہ پاکستان تشریف لائے تھے جب انہوں نے جوائن کیا یہاں پہ۔ جس طرح وہ بتاتے ہیں شروع کے حالات جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ غربت اور افلاس والی انہوں نے نوکری جوائن کی، وہ نوکری نہیں تھی، اتنا پیار آتا ہے۔ میں تو ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوتا تھا اکثر، مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ جو بھابھی ہیں ہماری یہ بڑی پیار کرتی ہیں آپ کے ساتھ اور بڑی آپ کی دوستی والی لائف ہے، بڑا ماشاءاللہ پیارا لگتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی انہی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں جب آیا تھا یہاں پتہ نہیں 6,000 کا چیک بتا رہے تھے کہ پہلی تنخواہ مجھے جب ملی 70s میں، تو میں نے ان کو لا کے دی تو یہ دیکھ کے تو ہنسنے لگی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اسی میں گزارا کرنا ہے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسی میں گزارا کریں گے۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو ہر طرح سے ان کو نا جی یہاں پہ بڑا پیار ملا گھر کی طرف سے بھی۔ ان کی بیگم صاحبہ انتہائی عظیم خاتون ہیں، ان کا بھی ہم بڑے احسان مند ہیں، بہت زیادہ مشکور ہے پاکستان کی قوم کہ انہوں نے
ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا ساتھ دیا یہاں. ایسی شخصیت کو اگر گھر میں ذہنی سکون میسر نہ آئے تو انہوں نے آگے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے کیا وہ اس ذہنی سکون اور اطمینان کے بغیر ممکن تھا؟ ظاہر ہے اس میں ان کی مسز کا بہت بڑا کردار تھا اور یہ قوم جو ہے وہ ان کی بھی احسان مند ہے. اچھا جن شخصیات سے ان کا اختلاف رہا ہے وہ بھی ایک زاویہ نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کئی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے, کئی بڑھاپے کی اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ شاید وہ جواب نہیں دے سکتے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ایک باپ کی جگہ پہ ہے, انہوں نے جس کے بارے میں جس طرح کی مرضی رائے کا اظہار کیا ہے تو ہمیشہ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے انہوں نے پلٹ کر جواب نہیں دیا. یہ احترام اور یہ عزت بھی کسی کسی کے حصے میں آئی ہے. جیسے گھر میں باپ جو ہوتا ہے وہ اولاد میں سے اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے تو آگے سے اولاد کا یہ منصب نہیں ہے کہ اولاد پلٹ کر جواب دے. تو چاہے وہ کوئی صدر ہو چاہے وزیر اعظم ہو, دیکھیں یہ ایٹمی پروگرام کے 3 معمار ہی سمجھے جاتے ہیں نا, بھٹو صاحب, ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان. جب ان تینوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے, غلام اسحاق کا ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں, وہ بہت زبردست شخصیت کے حامل تھے اور انہوں نے جس طرح سپورٹ کیا. تو پہلو کسی نے بھی اگر کیا ہے کوئی ایسا عمل جس سے ان کا دل دکھا تھا تو اس شخصیت نے کبھی بھی ایک جملے میں بھی ان کی دل آزاری نہیں کی, ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. یہ اعزاز کتنے لوگوں کے حصے میں آیا ہے؟ یار میں یہ کہتا ہوں کہ بس چھوڑ دو تم, وہ بڑا پیارے ہے انسان, بڑے پیارے تھے باخدا. یہ بھی یہ گفتگو ہوئی ہے نا جی کہ ان کے جنازے پہ فلانی گیا فلانی گیا فلانی گیا, اور یار وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ آدمی تھے, ان کو پرواہ ہی نہیں تھی کسی کی. وہ کبھی بھی اپنی شخصیت میں اپنے طبیعت کے اندر ایسی چیز میں نے ان کے دیکھی نہیں ہے کہ ان کو کسی پروٹوکول کا یا کسی بڑے آدمی کے ملنے کا شوق ہو. وہ تو ہم جیسے مسکینوں سے مل کے بھی خوش ہو رہے ہوتے تھے اور اس طرح پیار کرتے تھے اپنے ملازم کے ساتھ, اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے. ان کو بڑے ادب سے بڑے پیار سے بلاتے ہیں ملازمین کو, بہت پیار سے بلاتے رہے. ان کے اندر یہ تھا ہی نہیں کہ ان کو کوئی پروٹوکول دیا جائے, بلکہ پروٹوکول سے باخدا بڑے تنگ ہوتے تھے. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ خان صاحب آپ تو خوش ہوا کریں, آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی سیکورٹی کے لیے, آپ کے عزت کے لیے یہ پروٹوکول یہ سیکورٹی آپ کو دی جاتی ہے. تو کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پسند, میں اکیلا باہر اپنی بیگم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, میں اکیلا اپنا شاپنگ کرنا چاہتا ہوں, اکیلا سیر کرنا چاہتا ہوں. بھائی پوری دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ڈاکٹر قدیر خان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا. تو ان کو کیا ضرورت یا کیا ڈیمانڈ ان کی ہوگی کو پروٹوکول کی, یا ان کے جنازے میں وہ کیوں نہیں آیا وہ کیوں نہیں آیا. انہوں نے ساری زندگی شیخ زید بن سلطان کا نام وہ ایسے لیتے تھے جیسے چھوٹے بھائی کا لے. زید بھائی کو ہم نے ایک دفعہ کہا, زید بھائی کو میں نے کہا زید بھائی یہ تو کون سے آپ کے کو بھائی ہیں؟ کہتے نہیں شیخ زید کی بات کر رہا ہوں نا بھائی, زید بھائی, آغا بھائی, پرنس کریم آغا خان کا نام آغا بھائی. وہ مطلب سارے ان کے پیار کرنے والے لوگ تھے, سب نے ان کے ساتھ عشق کیا. پوری قوم ان پہ وارث صدقے تھی, اس کے بعد ان کو کسی پروٹوکول کی ضرورت تھی واقعتاً. بالکل یہ کوئی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر رہا اگر میں یہ کہوں کہ ان کو بالکل اپنے باپ کی جگہ دیکھتی تھی یہ قوم جو ہے. مطلب اس قوم نے کتنے لوگوں کو اس طرح انڈسپیوٹڈلی پیار کیا ہے. اس قوم نے جو پہلے ہی مطلب ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم ہے, یہ اس قوم نے کتنے لوگوں کو غیر مشروط ہر تقسیم سے ہر تخصیص سے بالا تر ہو کے پیار کیا ہے. کوئی آپ کو ذرا دوسرا نام تو گنوائیں مجھے. یار ایک انتہائی مطلب پرسنل سی بات ہے کہ مجھے ایک دفعہ ادھر سیکورٹی والے نے روک لیا. ڈاکٹر صاحب کو میں نے فون پہ بتایا تو وہ جو سیکورٹی والے ہمارے ملٹری آفیسرز کھڑے تھے ان سے ناراض ہوئے, بلکہ زیادہ ناراض ہو گئے. آپ یقین مانیں کہ جب میں مل کے واپس آیا نا جی, تو اچھے بھلے عہدے کا بندہ ہوتا ہے, کرنل کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہوتا, بہت بڑا افسر ہوتا ہے فوج کا, اور اس کے اوپر بریگیڈیئر ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ موجود کرنل ہوتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, اور بہت احترام کرتے تھے وہ سیکیورٹی کے. کرنل صاحب نے نا جی مجھے مطلب وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو جھاڑا تھا, تو وہ بڑے پیار سے مجھے کہنے لگے کہ عزیزی میاں
یہ ہمیں کچھ بھی کہیں جس طرح بھی جھاڑیں ہمیں تو ہمارے تو یہ باپ ہے، ہمیں تو بڑا پیار آتا ہے، یہ بات ہم تو ان کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہیں، اصل بات ہی یہ ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، کوئی ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی ہم یہ نہیں سوچتے یا شرمندہ ہوتے کہ یہ ہمیں جھاڑ رہے ہیں یا ہمیں غصے ہو رہے ہیں، یہ تنگ آتے ہیں یہ پروٹوکول اور سیکورٹی وغیرہ کی وجہ سے، ان کی طبیعت ایسی وہ اس لیے ہے، مگر ہم نہیں بالکل مائنڈ کرتے، ہمارے باپ ہیں وہ اس لیے ضروری تھی ان کی سیکیورٹی، اور خاص طور پہ اس ایک ناخوشگوار واقعہ کے بعد تو اس لیے ضروری تھی کہ آپ نے ان کی موت کے بعد ایک اسرائیلی اخبار میں ایک تجزیہ کہہ لیں یا ایک خبر تھی جس میں اسرائیلی میڈیا اس بات پہ سیخپا نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ رہا ہے اسرائیلی میڈیا اپنی حکومت سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے اسلامی بم مسلم امہ کو دیا تھا وہ اسرائیل کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا اور بستر پہ طبعی موت مار گیا ہے۔ شرم آنی چاہیے اسرائیل کی حکومت کو، یہ اسرائیلی میڈیا نے تنقید کی ہے۔ تو اس صورتحال کو سمجھتے ہوئے ریاست کو بھی اتنی جلدی ہمیں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ دیکھیں جب بھی کوئی بندہ کسی پوزیشن پہ ہوتا ہے تو وہ معاملات کو اور طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ اور طرح سے اس کو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے، ایک عام آدمی کی نسبت وہ کسی اور طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی جلدی اپنے آپ کو یہ احسان فراموشی کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر لینا چاہیے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر قدیر مرحوم تھے، اور ہمیں اس بات سے زیادہ فخر ہے کہ ہم نے ان سے بے پناہ پیار کیا۔ ہاں جی، اور انشاءاللہ ہمیں اس پہ بھی فخر ہے، اور انشاءاللہ وہ ساری زندگی پاکستان کی جتنی زندگی ہے بلکہ مسلم امہ کبھی بھی ان کو بھول نہیں پائے، ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمارے دلوں میں بستے رہیں گے، اور ہم ہمیشہ ان سے پیار کرتے رہیں گے۔